وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ، حکومت اور اتحادیوں کا فل کورٹ بینچ کے لیے پٹیشن دائر کرنے کا فیصلہ۔ حکومتی اتحادی اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کے قائدین کل صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں۔ ادارے اپنے دائرہ اختیار کی حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اگر ملک کی سلامتی عزیز ہے تو ادارے اپنی حدود میں رہیں۔ قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو۔ عوام نے سیاسی نظام میں مداخلت کر کے سازش کو ناکام بنا دیا۔ قوم عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں اسد عمر اور حماد اظہر کی میڈیا سے گفتگو۔ سیاسی عدم استحکام ہمیں ڈیفالٹ کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں 100 پیاز اور 100 چھتر کا محاورہ جس طرح نون لیگ پر صادق آتا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جنم لیا، آپس میں طے کیا کہ ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گا، دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ منجن بیچے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں 100 گنڈے اور 100 چھتر اب عمران خان کا مقدر ہے۔ اداروں کو گالی دھمکی دینے والا اداروں کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان اناج ایکسپورٹ کا معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت دنیا بھر میں اناج کی قلت ختم، قیمتوں میں کمی کا امکان روشن ہو گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبریں ہوں گی تفصیل کے ساتھ ایک بریک کے بعد۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز اور میں ہوں صبان قریشی اور میں ہوں فرحان رفیق۔ بلیٹن کے آغاز پر آپ کو بتائیں کہ حکومت اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے معاملے میں فل کورٹ بینچ کے لیے کل سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اتحادی اور پی ڈی ایم جماعتوں کے قائدین کل صبح 10:30 بجے مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اعلان کریں گے اور پریس کانفرنس کے بعد اپنے وکلاء کے ہمراہ مشترکہ طور پر سپریم کورٹ جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب، سپریم کورٹ بار کی نظر ثانی درخواست اور متعلقہ درخواستوں کی ایک سماعت کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قومی امور میں نرم یا سخت مداخلت ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کسی سے بلیک میل ہوں گے، نہ ہی دباؤ میں آئیں گے۔ آئین کے مطابق تمام فیصلے پارلیمنٹ میں طے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی، پارلیمانی اور انتظامی امور میں مداخلت شروع ہو گئی۔ یہ تماشا بند ہونا چاہیے کیونکہ اسی تجاوز سے بحران پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی صورتحال رہی تو بحران پیدا کرنے والے ادارے پھر خود ہی علاج کے لیے آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ قوم عمران خان کی لیڈرشپ میں اپنی آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسد عمر نے مزید کہا کہ پریشانی کی ضرورت نہیں، یہ ڈوبتے ہوئے نظام کی آخری ہچکیاں ہیں۔ عوام نے بند کمروں کی سازشوں کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ میڈیا ٹاک میں حماد اظہر نے کہا کہ عوام نے سیاسی نظام میں مداخلت کر کے سازش کو ناکام بنا دیا۔ حماد اظہر کا کہنا تھا کہ چور دروازے سے اقتدار پر قابض ہونے والوں کو عوام نے اٹھا باہر پھینکا۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ملک کو معاشی بحران کی قیامت سے بچانے کے لیے تھوڑا عرصہ رہ گیا۔
نون لیگ عدلیہ کے خلاف کس ایجنڈے پر نکلی؟ اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ سیاسی عدم استحکام ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جا رہا ہے۔ 30 اگست سے پہلے ہمیں اہم فیصلے کرنے ہوں گے ورنہ شاید کوئی بھی حکومت نہ چلا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مضبوط ریاست ہوگی تو ہی سیاست چلے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ 100 پیاز اور 100 چھتر کا محاورہ جس طرح نون لیگ پر صادق آتا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جنم لیا، آپس میں طے کیا کہ ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گا تو دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ منجن بیچے گا۔ اپنے ٹویٹ میں چودھری فواد حسین نے کہا کہ ادارے اس گرداب میں اپنی قیادت کی غلطیوں کی وجہ سے پھنسے ہیں، اگر وہ اپنی حدود میں رہتے تو کچھ نہ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اسے سیاست سے مکمل طور پر باہر کر دے گی لیکن اداروں کو نقصان پہنچے گا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ 100 گنڈے 100 چھتر اب عمران خان صاحب کا مقدر ہے، اداروں کو گالی دھمکی دینے والے اداروں کے ٹھیکیدار نہ بنے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے بیان پر اپنے رد عمل میں وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے، دھونس دھمکی اور گالی سے انصاف کا قتل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا بیرون ملک سازش کا بیانیہ بھی دفن ہو چکا، الیکشن کمیشن جلد فارن فنڈنگ کا فیصلہ دے۔ عمران خان غنڈہ گردی سے کیس میں NRO چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں روس اور یوکرین کے درمیان اناج ایکسپورٹ کا معاملہ طے پا گیا۔ معاہدے کے تحت دنیا بھر میں اناج کی قلت ختم اور قیمتوں میں کمی کا امکان قوی روشن ہو گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق روس کی جانب سے جنگ مسلط کرنے کے باعث یوکرین کو اناج کی برآمدات میں گزشتہ 5 مہینوں سے رکاوٹوں کا سامنا تھا، جس کی وجہ سے عالمی سطح پر غذائی قلت پیدا ہو گئی تھی اور قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ اقوام متحدہ اور ترکی نے اس پیچیدہ صورتحال میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے روس اور یوکرین کو ایک معاہدے پر رضامند کر لیا جس کے تحت اناج کی ایکسپورٹ میں حائل رکاوٹیں ختم ہو گئیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ نگہبان۔ کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں، اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو۔ اسی جذبے سے سرشار ہم نے لگایا ایک چھوٹا سا پودا جو آج ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کی گھنیری چھاؤں میں آپ کو مل رہا ہے ممتا کی آغوش جیسا سکون۔ الحمدللہ، یہ تناور درخت جسے آپ کی پذیرائی نے سینچا۔ گلستان پراپرٹی مارکیٹنگ اپنی گھنی چھاؤں کو پھیلاتے ہوئے ایک اور شاخ کے زیر سایہ آپ کو دے رہا ہے سونی دھرتی ہاؤسنگ اسکیم، وہ بھی مکمل رہائشی سہولیات کے ساتھ۔ آپ کے دل کی دھرتی پر ہمارا گھر اور سونی دھرتی پر آپ کا گھر۔ رابطے کے لیے 03000 777 200 03000 222 402۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.